نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے، نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اسی کا جو انہوں نے عمل کیا۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ جو زمین میں تکبر کرنے والے لوگ ہیں ان کا حال یہ ہے کہ ان کو ساری نشانیاں بھی دکھا دی جائیں آخرت کی، اللہ کی وحدانیت کی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ وہ خواہشات کے پیچھے اتنے لگ گئے، اتنا وہ اندھے ہو گئے کہ اگر ان کو صحیح راستہ دکھایا جائے تو اس کی اتباع نہیں کرتے، اور اگر ان کی خواہش کے مطابق کوئی چیز ان کے سامنے آ جائے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، مضبوطی سے اس کو پکڑتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہماری آیات سے اعراض کیا، اور ایک انہی کے علاج کے طور پر آگے اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ہماری آیات پر ایمان نہیں لاتے، وہ جتنے بھی اچھے عمل کر لیں ان کے عمل بالکل ضائع ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھائی ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ جتنے اعمال انسان کرتا ہے، اعمال کا وجود ایمان پر ہے، ایمان بنیاد ہے، اور اعمال یہ ایمان پر قائم رہتے ہیں۔ اگر نیچے سے ایمان نکال دیا جائے تو بڑے سے بڑا عمل کسی کام کا نہیں ہے۔ فرعون بہت بڑا سخی تھا، 450 سال تو اس نے بادشاہت کی ہے اور لوگوں کو خوب کھلاتا تھا، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے دنیا ہی میں غرق ہوا ہے، اس کا کوئی عمل اس کے کام نہ آیا۔ قارون کتنا بڑا مالدار، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مالداری کی گواہی نص کے ساتھ دی ہے کہ اس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھانے والے لوگوں کی ایک بہت مضبوط جماعت تھی جو تھک جاتے تھے، صرف چابیاں اٹھانے والے، اس کے پاس اتنا خزانہ تھا، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے زمین میں دھنس گیا، اس کے اعمال اس کے کام نہ آئے۔ بنیاد ایمان ہے۔ تو فرمایا جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں تو ان کے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف 2 چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک آیات کا یعنی قرآن مجید کا، اور دوسرا آخرت کا۔ حالانکہ ایمانیات میں صرف 2 چیزیں نہیں ہیں۔ ہم ایمانیات میں پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، تمام انبیاء اور رسل پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، یہ ساری ایمانیات ہیں۔ یہاں اتنا فرمایا جو ہماری آیات کو جھٹلاتا ہے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتا ہے۔ صرف 2 کا ذکر کر کے مراد سارے ہیں، لیکن ان 2 کی اہمیت کی بنیاد پر ان کا ذکر ہے۔ یہ جو آخرت کا نظریہ ہے، حقیقت میں انسان کو صحیح راستے پر لگانے میں اس نظریے کا بنیادی کردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تصور دیا ہے کہ کوئی بھی عمل ہو جب آخرت کے دھیان سے کیا جائے تو وہ عمل درست رہتا ہے، اگر اس میں آخرت کا دھیان کاٹ لیا جائے، دنیا کا دھیان باقی رکھا جائے تو ریاکاری بن جاتا ہے، دنیا کا دکھلاوا بن جاتا ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ وزن اسی عمل کا ہے جس عمل کے اندر آخرت کا تصور ہو۔ تو آخرت اعمال کی مضبوطی اور وزن کے اعتبار سے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی انگوٹھی کے نگینے پر ایک لفظ لکھوایا تھا، کفا بالمرء واعظا الموت، کفا بالموت واعظا، کہ انسان کے نصیحت کے لیے موت کی یاد کافی ہے۔
جس کے تصور میں موت ہے وہ انسان کامل ہے اور بہت کچھ کر کے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ جو آدمی آخرت کو جھٹلاتا ہے وہ کہتا ہے آخرت ہے ہی نہیں، تو اس کا کوئی عمل کسی دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتا، کوئی عمل اس کا اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہو سکتا۔ جب آخرت کو ہی نہیں مانتا، وہ اپنے مفاد کو مقدم رکھے گا، چاہے دوسرے پر ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، جو بھی ہو جائے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کی بات ماننا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ کسی اپنی دنیاوی ایسا مفاد جس کے بارے میں اس کا ذہن یہ ہو کہ میرا دنیا میں کم فائدہ ہے، ذاتی فائدہ کم ہے، دوسرے کا زیادہ ہے، اس کو بھی نہیں اختیار کرے گا۔ تو بہرحال آخرت کا جو تصور ہے یہ ایک بنیاد ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں۔ ایک آدمی ان کے پاس گیا، اور یہ سفیان ثوری عجیب آدمی تھے۔ ایک انہی کے زمانہ کی کل درس میں بات ہے، سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی تابعی ہیں۔ سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ یہ حجاج بن یوسف کے زمانے کے لوگ ہیں۔ حجاج نے سفیان بن عیینہ کے بارے میں ایک مقدمہ درج کیا، ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیا سفیان کے نام سے، اور جو مقدمہ بنایا وہ سفیان بن عیینہ کا مقدمہ بنتا تھا۔ اور جو پکڑنے والے لوگ تھے پولیس، وہ بھول کر سفیان ثوری کے پاس آ گئی اور ان کو کہا آپ کا نام سفیان ہے۔ وہ جانتے تھے کہ آج کل سفیان بن عیینہ کے خلاف حجاج کا رویہ چل رہا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں میں سفیان ہوں۔ تو اس کو پکڑ کر لے گئے اور جیل میں بند کیا۔ ایک عرصہ تک وہ جیل میں رہے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ مقدمہ میرے بارے میں نہیں ہے، سفیان بن عیینہ کے بارے میں، یہاں تک کہ حجاج بن یوسف کی جو قید تھی وہ کوئی کمرے نہیں تھے، 4 دیواری تھی صرف، اور بہت اونچی، سخت سردی میں سخت گرمی میں اسی میں باہر ہی رہتے تھے، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن یہ نہیں بتایا کہ میرا نام سفیان بن عیینہ نہیں ہے، میں سفیان ثوری ہوں۔ دوسرے کے لیے قربانی دینے والے۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا کہ آپ مجھے نصیحت کریں، میرے پاس وقت کم ہے، مختصر نصیحت کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ دنیا کے لیے اتنا کام کر جتنا دنیا میں تو نے رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کام کر جتنا تو نے آخرت میں رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کے ساتھ آخرت کا تصور دیا۔ آپ نے فرمایا صلو صلاۃ مودع، نماز پڑھو اس تصور سے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ کوئی بھی عمل کرو آخرت کا تصور لے کر کرو، موت کو ہر وقت یاد کرو۔ جب تمہاری لذات تمہارے اوپر غالب آنے لگیں، خواہشات غالب آنے لگیں، تو موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اکثروا ذکر حازم اللذات، ان لذات کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، اور وہ موت ہے۔ تو بہرحال آخرت کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے یہ انسان کو بہت بلند کرتا ہے۔ جتنا انسان آخرت کے تصور کے ساتھ عمل کرتا ہے، اس عمل کے اندر بھی لذت آتی ہے، وہ عمل اتنا وزنی اور قیمتی بنتا ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وہ آخرت کی لقاء، آخرت کی ملاقات کا یقین نہیں رکھتے۔ رات ہم ایک جنازے پر تھے، آپ نے بھی سنا ہوگا، مولانا محمد یاسین صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا طارق جمیل صاحب کے بھی استاد تھے، عمر بن خطاب، خیر المدارس، قاسم العلوم، 3 مدرسوں کے شیخ الحدیث۔ رات ان کا جنازہ تھا اور پورا قلعہ کوہنہ قاسم باغ فل ہو گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ باہر بہت لوگ تھے جو باہر صفحے بنائے ہوئے تھے۔ ان کی 50 سال کی تدریس ہے، ایک کاشتکار اور غریب آدمی کے بیٹے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی آخرت کے لیے ایسی وقف کی کہ رات بتا رہے تھے کہ پچھلی رات، بلکہ ان کے شاگرد بتا رہے تھے کہ 2-4 دنوں سے ان کو مسلسل ڈرپ لگی ہوئی، اسی ڈرپ کی حالت میں وہ 3 مدرسوں میں پڑھانے کے لیے جاتے تھے، سبق پڑھاتے تھے، ڈرپ لگی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر پڑھایا، جتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں، پھر لیٹ گئے، پھر پڑھایا۔ اور کل کا پرسوں کا بتا رہے تھے، پرسوں بھی یہی حالت تھی ان کی، انتہائی طبیعت خراب، لیکن پھر بھی پڑھا رہے ہیں۔ اور رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے تو گھر والی نے کہا اتنا طبیعت خراب ہے، آپ کل پڑھ لینا، پھر پڑھ لینا۔ انہوں نے کہا یہ 4 رکعتیں مجھے آخرت میں نفع دیں گی، یعنی آخرت کا تصور ان کو لے گیا۔ تو آخرت کے تصور سے زندگی گزارنے والا آدمی، کاشتکار کا بیٹا، غریب کا بیٹا، اس کے جنازے میں اتنے لوگ کہ دیکھ کر لوگ ایمان لائیں، دیکھ کر لوگوں کا ایمان تازہ ہو رہا تھا۔ تو اتنا
دنیا کی بنیاد پر زندگی گزارنے والے کا اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوتا جس نے زندگی اپنے دین کے لیے وقف کی ہے۔ مولانا خورشید احمد صاحب ریونڈ والے وہ بھی آئے ہوئے تھے، بیان فرما رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت سے پڑھ کے اپنی زندگی سنواری ہے ان کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر، جنہوں نے اپنی زندگی آخرت کے لیے اور دوسروں کی زندگی بھی آخرت کے لیے وقف کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر دکھا دیا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ بہرحال آخرت کا تصور یہ بہت بڑا تصور ہے، اس تصور سے زندگی گزارنے والا قیمتی ہے۔ فرمایا اگر یہ تصور نہیں ہے حبطت اعمالہم کے اعمال ضائع ہیں، هل یجزون الا ما كانوا يعملون کہ نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اسی کا جو عمل کر کے، نیک عمل کر کے، آخرت کے لیے عمل کر کے آخرت میں کام دیں گے، دنیا کے لیے عمل کیا وہ دنیا میں کام دے گا، جس مقصد کے لیے عمل کیا ہے اسی مقصد میں وہ کام دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کا تصور نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون۔ والذین کذبوا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، ولقاء الآخرہ اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالهم ان کے اعمال ضائع ہو گئے، هل یجزون نہیں بدلہ دیا جائے گا، الا مگر ما كانوا يعملون اسی کا جو انہوں نے عمل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت تعلق قرب نصیب فرما، یا اللہ اپنی محبت تعلق قرب نصیب فرما، نام کی لذت، یا اللہ اپنے نام کی لذت سرور نصیب فرما، یا اللہ اپنے ساتھ جنون درجے کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ہر کام تیری رضا کے لیے، یا اللہ تیری خوشنودی کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے کرنے کا ہمیں جذبہ نصیب فرما، یا اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو ایمان کامل کے ساتھ دنیا سے رخصت فرما، اور اب موت کے وقت اپنی ملاقات اور اپنے دیدار کا شوق نصیب فرما، یا اللہ اور یہ نعمت دنیا میں ہمیں نصیب فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کو کلمہ کی لذت، یا اللہ اور کلمے کے تصور اور کلمے کی برکات کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ جتنے احباب بیمار ہیں سب کو صحت نصیب فرما، جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔